ناظرین، صرف 28ویں آئینی ترمیم نہیں بلکہ ایک لمبی لسٹ ترامیم کی جاری کر دی گئی ہے، اور نہ صرف جاری کر دی گئی ہے بلکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ٹیبل کے اوپر موجود ہے۔ اب کتنی ترامیم ہوں گی؟ 28 سے شروع ہوگا سفر اور 33ویں ترامیم تک کی لسٹ موجود ہے۔ اب یہ انکشاف کیا گیا ہے، کس نے انکشاف کیا ہے اور کس نے اپنی آنکھوں سے یہ لسٹ دیکھی ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس قدر زیادہ شدید غصے میں کیوں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پر ڈائریکٹ وار کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اتنی زیادہ ترامیم آ رہی ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی جانتے ہیں کہ جب اتنی ترامیم کی جائیں گی تو یقیناً یہاں پر وہ بھی چاہتے ہیں کہ پھر صحیح سے اپنا حصہ لیا جائے، اس لیے شاید وہ شدید غصے میں ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ انگریز کے دور میں انگریز کے وفادار کو وفادار کہا جاتا تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا تھا۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے وفادار کو وفادار کہا جاتا ہے اور پاکستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر غداری اور وفاداری آپ کی ملک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ملک کے اندر جو طاقتور ہے ان کے ساتھ اگر آپ وفادار ہیں تو پھر آپ وفادار ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ غدار ہیں تو پھر آپ غدار ہیں۔ سمپل سی بات مولانا فضل الرحمان یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان ایک کے بعد دوسرا وار کیوں کریں؟ اب اس کی کچھ حقائق سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ حامد میر نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ میں نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھی ہے جو آئین پاکستان میں ترامیم کا گرینڈ ڈیزائن ہے۔ ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ گرینڈ ڈیزائن ہے۔ ایک سابق اٹارنی جنرل نے جو تجاویز دی ہیں ان کے مطابق کہانی 32ویں اور 33ویں ترمیم تک جائے گی۔ شہباز شریف کے ٹیبل پر جو فائل پڑی ہے اس میں 28ویں ترمیم بھی ہے، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں اور 33ویں ترمیم بھی موجود ہے۔ اب نظیر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مل ملا کے بھی کم از کم 6 ترامیم بنتی ہیں کہ جو شہباز شریف کے ٹیبل پر موجود ہے، اور حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ سیلف بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس قدر زیادہ غصے میں کیوں ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر اس قدر زیادہ وار کیوں کریں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ سیدھی زبان میں اگر بات کریں گے تو پھر بات ہو جائے گی، لیکن جس طرح سے آپ ڈرا دھمکا کے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ جس کو بدلنے کے لیے آپ کو 6 ترامیم کرنی پڑیں گی اور یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری ترمیم آتی رہے گی؟ اس سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے بہت کچھ ہے جو کہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 6 طرح کے ڈاکیومنٹ بھی تیار کرنے پڑے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ تشویشناک لگ رہی ہیں۔ اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان کا جو غصہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ترامیم ہے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں کہ جہاں پر مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں کہ وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو منوا سکتے ہیں، ایون کہ KPK کی حکومت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قدر زیادہ انہیں قیمت ادا کر دی جائے گی تو پھر ترمیم کے اندر کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوگی، کم از کم بہت بڑی چیز ہے کہ جس کے بدلے میں مولانا فضل الرحمان کو بھی منہ مانگی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے سامنے تو آ ہی جائے گا، لیکن لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے۔